بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کائنات کا عظیم ترین واقعہ ہے، جس دن حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جہان رنگ و بو میں تشریف آوری ہوئی، فرحت و انبساط کے اظہار کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی دن نہیں۔ غم و یا خوشی یہ انسان کا خاصہ ہے کہ وہ ان کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے۔ غم اور خوشی، خوف اور سکینت، یا امید اور ناامیدی زندگی کے وہ پہلو ہیں جو انسان کے تصور و تخیل میں جاگزی ہو کر اس کے انفرادی اور اجتماعی شخصیت کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے گزشتہ امتوں پر انعامات فرما کر انہیں خوشی اور انبساط کی دولت سے مالا مال کر دیا، مگر ساتھ ہی ان کی سرکشی پر عذاب کی وعید بھی سنائی اور نافرمان قوموں کو درس عبرت بنا دیا۔ ہدایت ہو یا گمراہی، ان کا تعلق انسان کی نفسیاتی حقائق سے ہے۔ جب تک دل کے اندر حسن نیت کا پھول نہ کھلے اور انسان کے وجود میں کیفیت کی خوشبو نہ مہکے، اس وقت تک عمل کا گلشن بے بہار رہتا ہے۔ جب کیفیت انسان کے دل و دماغ میں جاگزی ہو جائے اور انسان صاحب حال ہو جائے تو افکار ہدایت اور انوار رضا کا نزول ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ نور عطا ہوتا ہے جس کی تتابع میں انسان زندگی کا سفر طے کرتا ہے۔ ان کیفیات سے مستفید ہونے کے لیے یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ کیفیت کا چشمہ نسبت و تعلق سے پھوٹتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی کے غم میں بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ اللہ کے یہ نبی غم کی کیفیت میں ڈوبے رہتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا قمیض بھیجا تو اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی اور غم و خوشی میں بدل گیا۔ پہلے صبر طاری تھا، اب شکر طاری ہو گیا۔ یہ سارا کمال نسبت کا تھا۔ قمیض کو حضرت یوسف سے نسبت تھی۔ ہماری زندگی کے کئی واقعات ایسے ہیں جن کا محور یہی نسبت ہے۔ ہمارے گھروں میں کون سی اشیاء برسوں سے چلتی آ رہی ہیں، ہمیں انہیں بحفاظت رکھتے ہیں اور اپنے والدین یا بزرگوں اور اقربا کی نشانیاں دیکھ دیکھ کر جیتے ہیں۔ ان کے لمس سے وجود میں کیفیت کا ایک باغ کھل اٹھتا ہے۔ ہمارے غم اور خوشیاں بھی اسی طرح نسبت و تعلق سے وجود پاتی ہیں۔ ہماری کیفیت کا دہارا نسبت کے چشمے سے ہی پھوٹتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے کئی واقعات مذکور ہیں جن میں حضور کے امر سے امت کو یہ تعلیم ملتی ہے کہ جب کبھی خوشی کا لمحہ یاد کرو تو اس لمحے کی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لو، اور جب کوئی لمحہ مصائب و آلام یاد آئے تو غم کی کیفیت میں ڈوب جاؤ۔ جب ان لمحات پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سمٹی ہوئی کیفیت اس نسبت سے جنم لے رہی ہیں جو ان لمحات کو کسی ہستی سے تھی۔ احادیث مبارکہ میں مذکور ایسے چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، یوم موسیٰ علیہ السلام منانے کی ہدایت۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ نے یہود مدینہ کو یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے دیکھا۔ آپ نے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت فرمائی تو انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح اور فرعون کو اس کے لاؤ لشکر سمیت غرق کے نیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو فرعون کے جبر و استبداد سے نجات عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار لاتے ہوئے اس دن روزہ رکھا، لہذا ہم بھی اسی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، ایک نبی ہونے کی حیثیت سے میرا موسیٰ پر زیادہ حق ہے۔ چنانچہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہونے والی نعمت خداوندی پر اظہار تشکر کے طور پر خود بھی روزہ رکھا اور اپنے تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قومی تاریخ میں اب وقوع پذیر ہونے والے خوشی کے واقعے کی یاد روزہ رکھ کر مناتے تھے
اور تاجدار کائنات نے بھی خوشی کے ان لمحات کو یاد کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اسی طرح یوم نور علیہ السلام کی یاد بنانا امام احمد بن حنبل اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی، جس میں یوم عاشوراء منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا کہ عاشوراء حضرت نور علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام کا دن تھا۔ اسی روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نور علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی، اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث سے احترام بن گیا۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔